بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 14 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حدیث نمبر 27، 28 اور 29 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا حماد عن ابي حنيفة عن عبد الملك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل قوم من اهل الايمان يوم القيامة النار بذنوبهم فيقول لهم المشركون ما اغنى عنكم ايمانكم ونحن وانتم في دار واحدة نعذب فيغضب الله عز وجل لهم فيأمر ان لا يبقى في النار احد يقول لا اله الا الله فيخرجون وقد احترقوا حتى صاروا كالحممة السوداء إلا وجوههم فإنه لا يزرق أعينهم ولا تسود وجوههم فيؤتى بهم نهرا على باب الجنة فيغتسلون فيه فيذهب كل فتنة وأذى ثم يدخلون الجنة فيقول لهم الملك طبتم فادخلوها خالدين فيسمون الجهنميين في الجنة قال ثم يدعون فيذهب عنهم ذلك الاسم فلا يدعون به أبدا فإذا خرجوا قال الكفار يا ليتنا كنا مسلمين فذلك قول الله تعالى عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل ایمان کی ایک جماعت اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگی۔ ان سے مشرک کہیں گے کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کیا فائدہ دیا، ہم اور تم دونوں ایک ساتھ جہنم میں پڑے عذاب جیل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر سخت غصہ آئے گا اور وہ حکم فرمائیں گے اللہ یبقى فی النار احد، کہ دوزخ میں لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے، پھر سب کو نکال لیا جائے گا۔ وقد احترقوا حتی صاروا، وہ جل کر سیاہ کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے سوائے چہرے کے، پس ان کی آنکھیں نیلی نہیں ہوں گی اور نہ ہی ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر انہیں ایک نہر میں جو ہے وہ نہر پر لایا جائے گا جو جنت کے دروازے کے پاس ہے، اس میں وہ غسل کریں گے جس سے ہر طرح کی کبیدگی اور سوزش ان سے ختم ہو جائے گی۔ پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان سے جنت میں جو ہے وہ فرشتہ کہے گا تم پاک ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہو۔ جنت میں ان کا نام جہنمی پڑ جائے گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو یہ نام ان کا ختم ہو جائے گا، تو پھر ان کو کبھی اس نام سے دوبارہ نہیں پکارا جائے گا۔ فَإِذَا خَرَجُوا قَالَ الْكُفَّارُ، جب وہ جہنم سے نکلیں گے تو کافر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ کا۔ اس کے بعد اگلی روایت ہے حدیث نمبر 28۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هل يبقى احد من الموحدین في النار قال نعم رجل في قعر جہنم ينادي بالحنان المنان حتى يسمع صوته جبريل عليه السلام فيتعجب من ذلك الصوت فقال العجب العجب ثم لم يصبر حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبريل فيرفع رأسه فيقول ما رأيت من العجائب والله أعلم بما رآه فيقول يا رب سمعت صوتا من قعر جهنم ينادي بالحنان المنان فتعجبت من ذلك الصوت فيقول الله تبارك وتعالى يا جبريل اذهب إلى مالك قل له أخرج العبد الذي ينادي بالحنان المنان فيذهب جبريل عليه السلام إلى باب من أبواب جهنم فيضربه فيخرج إليه مالك فيقول جبريل عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يقول أخرج العبد الذي ينادي بالحنان المنان فيدخل فيطلبه فلا يوجد وأن مالكا أعرف بأهل النار من الأم بأولادها فيخرج فيقول لجبريل إن جهنم زفرت زفرة لا أعرف الحجارة من الحديد ولا الحديد من الرجال فيرجو جبريل عليه السلام حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبريل لم لم تجيء بعبدي فيقول يا ربي إن مالكا يقول إن جهنم قد زفرت زفرة لا أعرف الحجر من الحديد ولا الحديد من الرجال فيقول الله عز وجل قل لمالك إن عبدي في قعر كذا وكذا في ستر كذا وكذا وفي زاوية كذا وكذا
فيدخل جبريل فيخبره بذلك فيدخل مالك فيجده مطروحا منكوسا مشدودا ناصيته إلى قدميه ويداه إلى عنقه واجتمعت عليه الحيات والعقارب فيجذبه جذبة حتى تسقط عنه الحيات والعقارب ثم يجذبه جذبة أخرى حتى تنقطع منه السلاسل والأغلال ثم يخرجه من النار فيسيره في ماء الحياة ويدفعه إلى جبريل فيأخذ بناصيته ويمده مدا فما مر به جبريل على ملأ من الملائكة إلا وهم يقولون أف لهذا العبد حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبريل ويقول الله تبارك وتعالى عبدي ألم أخلق بخلق حسن ألم أرسل إليك رسولا ألم يقرأ عليك كتابي ألم يأمرك وينهك حتى يقر العبد فيقول الله تعالى فلما فعلت كذا وكذا فيقول العبد يا رب ظلمت نفسي حتى بقيت في النار كذا وكذا خريفا لم أقطع رجائي منك يا رب دعوتك بالحنان المنان وأخرجتني بفضلك فارحمني برحمتك فيقول الله تبارك وتعالى اشهدوا يا ملائكتي بأني رحمته بیان الشفاعت وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن محمد بن منصور بن ابی سلیمان البلخی ومحمد بن عیسى ويزيد الطوسی عن القاسم بن امیۃ الحذاء العدوی عن نوح بن قیس عن يزيد الرقاشی عن انس بن مالک قال قلنا يا رسول الله لمن تشفع يوم القيامة قال لأهل الكبائر وأهل العزائم وأهل الدماء۔ حدیث نمبر 28 کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا موحدین میں سے بھی کوئی آدمی جہنم میں باقی رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، ایک شخص ہوگا دوزخ کی گہرائی میں پکارتا ہوگا یا حنان یا منان، یہاں تک کہ جبریل اس کی آواز سن لیں گے اور اس آواز پر تعجب کریں گے، پھر وہ کہیں گے تعجب ہے تعجب ہے، ان سے صبر نہیں ہوگا حتی یصیر بین ایدی عرش الرحمن ساجدن، یہاں تک کہ وہ اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جبریل اپنا سر اٹھاؤ، وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیا تعجب کی بات دیکھی ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہے۔ فیقولو تو وہ کہیں گے اے رب میں نے جہنم کی گہرائی میں ایک آواز سنی جو پکار رہا ہے یا حنان یا منان، تو اس آواز نے جو ہے مجھے تعجب میں ڈالا، تو اللہ فرمائیں گے جبریل جاؤ مالک کے پاس، اسے کہو کہ اس بندے کو نکال دے جو یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ جائیں گے اور مالک سے کہیں گے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس بندے کو نکال دیں جو یا حنان یا منان پکار رہا ہے، تو وہ جہنم میں جائیں گے، اس کو تلاش کریں گے مگر وہ نہیں ملے گا، حالانکہ مالک اہل جہنم کو اس سے زیادہ جانتے ہیں جتنا ماں اپنی اولاد کو پہچانتی ہے۔ پھر وہ واپس آئیں گے، باہر آئیں گے اور جبریل سے کہیں گے جہنم نے دوزخ نے اس وقت ایک سانس لیا ہے، میں پتھر کو لوہے سے اور لوہے کو آدمی سے الگ نہیں کر سکتا یا الگ نہیں پہچان پا رہا۔ جبریل علیہ السلام واپس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے ارفع رأسک یا جبریل اپنا سر اٹھائیے، آپ میرے بندے کو کیوں نہیں لائے؟ وہ عرض کریں گے یا رب مالک کہتا ہے کہ جہنم نے سانس لیا ہے، میں پتھر کو لوہے سے اور لوہے کو انسان سے الگ نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مالک سے کہو قل لمالک، مالک سے کہو ان عبدی فی غار کذا و کذا، میرا بندہ فلاں گڑھے اور فلاں کونے میں ہے، تو جبریل جائیں گے اور اس کو بتائیں گے اس بندے کے بارے میں، تو مالک داخل ہوں گے تو وہ بندہ مالک کو اس حالت میں ملے گا کہ وہ اوندے منہ پڑا ہوگا، اس کا سر پاؤں کے ساتھ بندھا ہوگا اور اس کے پاس سانپ بچھو ہوں گے، تو مالک اسے جھٹکا دیں گے حتی تسقط عنہ الحیات والعقارب، جس سے اس کے سانپ اور بچھو گر جائیں گے، پھر مالک اسے ایک اور جھٹکا دیں گے جس سے اس کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھل جائیں گی، پھر اسے وہ جہنم سے نکالیں گے اور آب حیات میں غسل دیں گے، پھر اس کو جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے
اور جبریل علیہ السلام اس کو جو ہے وہ پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے اور کھینچیں گے، اور جبریل اسے لے کر فرشتوں کی جس مجلس میں بھی آئیں گے تو وہ کہیں گے افسوس ہے، اف لہذا العبد، افسوس ہے اس بندے پر۔ پھر اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ فیقول اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنا سر اٹھاؤ اے جبریل، اور اللہ فرمائیں گے اے بندے کیا میں نے تجھے خوبصورت پیدا نہیں کیا؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے؟ کیا انہوں نے جو ہے وہ تیرے سامنے میری کتاب نہیں پڑھی؟ کیا انہوں نے تجھے اچھی بات کا حکم اور بری بات سے منع نہیں کیا؟ پھر اللہ یہاں تک کہ بندہ جو ہے وہ اقرار کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ایسا کیوں کیا؟ فیقول العبد، تو بندہ کہے گا اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یہاں تک کہ میں دوزخ میں اتنے سال پڑا رہا، مگر میں نے تجھ سے امید جو ہے وہ نہیں توڑی۔ اے میرے رب میں نے تجھے یا حنان یا منان کے ساتھ پکارا، اور تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکال لیا، مجھ پر رحم کر۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں گواہ بن جو میں نے اس پر رحم فرمایا۔ اس سے اگلی روایت حدیث نمبر 29 کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ شفاعت کس کے لیے فرمائیں گے؟ تو فرمایا اہل کبائر کے لیے، اہل عزائم کے لیے، اور ناحق خون کرنے والوں کے لیے۔ عزیز طلبہ، یہ جو آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 29، اس میں 3 اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کس کے لیے سفارش فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، تو آپ نے فرمایا اہل کبائر کے لیے، اہل عزائم کے لیے، اور اہل دماغ کے لیے۔ تو کبائر اور عزائم میں فرق کیا ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جن کے بارے میں نصوص وارد ہوئی ہیں وہ کبائر کہلاتے ہیں، اور عزائم سے مراد دیگر نافرمانیاں ہیں، جو دیگر گناہ ہیں جن کے بارے میں بظاہر جو ہے وہ نصوص صراحتاً وارد نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کبائر اور عزائم میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں الفاظ مترادفہ ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ قول یہ ہے کہ کبائر سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہو، وہ کبائر کہلاتے ہیں، اور عزائم سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو، بندوں کے حقوق سے متعلق ہو۔ تو کبائر وہ ہوئے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور عزائم وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اور اہل دماغ جو ہیں، اہل دماغ سے مراد ناحق قتل کرنے والے، ناحق قتل کرنے والے کے لیے بھی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اس لیے کہ اس نے بجائے اس کے کہ پوری انسانیت کا قتل، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے شفاعت فرمائیں گی، کیونکہ اہل سنہ والجماعت کا یہ مسلک ہے جو ہم نے گزشتہ اسباق میں تفصیل سے بیان کیا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ تو چاہے وہ اہل دماغ ہو، اہل کبائر ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، ایمان اس کے اندر باقی رہتا ہے، اسی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حدیث نمبر 27، 28، 29 کا ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، کبائر اور عزائم میں کیا فرق ہے؟ نمبر 2، اہل دماغ سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔